أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کے اندر یہود کے منافقانہ طرز کا ذکر ہے، یعنی یہ لوگ منافقانہ طرز رکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی جو معاملات رہے وہ ایک منافقانہ طرز تھا۔ ہاں، جس طرح بنو قریظہ اور بنو نذیر والوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ عہد و پیمان ہوا تھا کہ تم لوگوں نے یعنی مشرکین کی مدد نہیں کرنا، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے عہد شکنی کی۔ اس طرح مختلف اوقات میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا یہی معاملہ رہا، یہود کا منافقانہ طرز۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر ہے، منافق کون ہے؟ منافق کہتے ہیں جس کی جو علامات ذکر کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے، اسی طرح اگر جھگڑا کرے تو جھگڑے کے دوران گالی گلوچ کرے، تو فرمائے یہ منافق ہے۔ یہ منافقانہ جو علامات ہیں ان کی یہ علامات اور ان کے اندر یہ منافقانہ صفت موجود تھی یہود کے اندر۔ جیسے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کرنے والے تھے وہ یہی یہود تھے، اور اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو گوشت کے اندر جو زہر دیا گیا تھا وہ یہودی عورت نے دیا تھا۔ اس طرح مختلف موقعوں پر یہ یہود جو تھے یہ منافقانہ زندگی، منافقانہ طرز اور ان کی جو صفات تھیں یہ منافقانہ صفات تھیں۔ تو ان کی ایک صفت یہاں پر منافقانہ یہ ذکر کی کہ یہ عہد شکنی کرنے والے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ جس طرح فرمایا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اس آیت کے شان نزول کو جس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی شخص مالک بن حنیف اس کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہاری کتاب کے اندر یعنی میرے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی صفات ذکر ہیں ان کے بارے میں کیا موجود ہے یا نہیں موجود؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہماری کتاب کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، حالانکہ ان کے ساتھ عہد و پیمان ہوا تھا۔ تورات کے اندر ان سے باقاعدہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالو یعنی ان کے زمانے کو پالو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم لوگوں نے ایمان لانا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر عمل کرتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے نا، ابھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر عمل کرتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے شریعت دی، جو دین دیا، وہ کامل اور اکمل قیامت کی صبح تک، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قیامت کی صبح تک۔ جس طرح جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ایک شخص نے جو یہودی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ اگر ہماری کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر یہ آیت ہماری کتاب کے اندر تورات کے اندر نازل ہوتی تو ہمارے لیے یہ بہت خوشی کا دن ہوتا اور عید کا دن ہوتا، ایسا دن ہوتا جیسے عید کا دن ہوتا ہے نا، خوشی والا دن۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑی جو خوشی والا دن ہوتا وہ ہمارا وہ یہ خوشی والی جو آیت ہے، خوشی والا دن ہے، وہ یہی ہوتا جس دن یہ آیت نازل ہوتی، اور یہ آیت جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہرکیف تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مالک بن حنیف سے یہ پوچھا کہ تمہاری کتاب کے اندر عہد و پیمان کا کوئی ذکر ہے، تو اس نے انکار کیا، تو اس پر اللہ رب نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اسے ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہاں، یہود میں سے بہت کم ایمان لائے، یہود میں بہت کم ایمان لائے، اور جو نصارہ تھے نصارہ میں زیادہ ایمان لائے، یہود میں بہت کم ایمان لائے، تو اس لیے فرمایا اکثرہم لا یؤمنون۔ ہاں، تو ان سے عہد لیا گیا لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ، تو یہ یہود کی ایک صفت ہے، عہد شکنی یہ ان کی ایک صفت ہے، وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آیا جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اب اس سے رسول سے مراد تفسیر مظہری کے اندر لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، یعنی کہ جب ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پہ سے ایسے پھینکا کہ گویا اسے جانتے ہی نہیں، یعنی جو قرآن یا انجیل اس کے بارے میں، یعنی ان کی تصدیق، یہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی، تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان لوگوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایمان لایا اور بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کتاب کو پیٹ پیچھے پھینکا، یعنی تورات کو پیٹ پیچھے پھینکا، کتاب وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور ایسا پیٹ پیچھے پھینکا کہ گویا اسے جانتے ہی نہیں، یعنی اس پر عمل ہی نہیں کیا، جو ان سے عہد لیا گیا تھا اس عہد پر عمل ہی نہیں کیا، اور گویا کہ انہوں نے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہے، تورات کے اندر تو یہ موجود ہی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر تورات کے اندر ان کے ساتھ جو عہد دیا گیا تھا اس عہد کا واضح طور پر موجود تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور یہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ان کا یہی طرز عمل تھا، ان کا یہی منافقانہ طرز عمل تھا، عہد و پیمان کو توڑنا، ان کا یہی طرز عمل تھا، جس طرح پیچھے بھی تفسیر کے اندر مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العزت نے جب تورات عطا فرمائی تو انہوں نے تورات سے انکار کر دیا، ہاں کہ ہم تورات کو نہیں لیتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو یعنی مان لیا، اللہ کی کتاب کو مان لیا، لیکن جب واپس آئے تو واپس آ کر قوم کے اندر کیا کہنے لگے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ عمل کرے اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ عمل نہ کرے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بات یہ ہوئی تھی اس پر عمل کرنا ہے، ہاں، لیکن انہوں نے کیا کیا، سمعنا وعصینا، ہم سنتے تو ہیں لیکن مانیں گے نہیں، ان کا یہ ترجمہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ قربان جائیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر کیا کہتے تھے صحابہ، سمعنا واطعنا، جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، بایعنا رسول اللہ علی السمع والطاعہ، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات پر، آپ کی سنیں گے بھی، آپ کی مانیں گے، ہر حال میں آپ کی مانیں گے، جی چاہی میں بھی مانیں گے، فی المکرہ والمنشا، اپنی جی چاہی میں بھی مانیں گے، جی نہ چاہے پھر بھی آپ کی مانیں گے، ہر حال میں آپ کی مانیں گے،
تو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ صفت تھی. تو یہ جو یہود تھے، یہود کی یہ یہاں پر صفت ذکر کی، عہد شکنی والی، منافقانہ طرز عمل والی جو صفت یہاں پر ذکر کی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ چاہتا ہے. ہاں، جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.